وہ امیزنگ ماڈریشن، خدا را اس کو ہم سمجھیں. اور اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ربا میں ایک محنت ہے اور ایک سرمایہ ہے، ٹھیک ہے. محنت کو تحفظ حاصل نہیں ہے، محنت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے رہے گا یا نہیں رہے گا، ملے گا اس کا پھل یا نہیں ملے گا، لیکن جو سرمایہ ہے، جو پیسہ ہے، وہ 100% گروتھ اس کی ہوگی، ہوتا چلا جائے گا. اسلام آ کر جو ہے وہ دونوں کو کہتا ہے نہیں، دونوں بہت قیمتی ہے، محنت بھی اور وہ سرمایہ بھی، ٹھیک ہے. دونوں کو تحفظ ملے گا، محنت نفع و نقصان دونوں میں ہوگا، تو دونوں کو شریک قرار دیتا ہے. اس طرح سے طبقاتی نظام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ پیسہ بناتا چلا جائے، امیر امیر سے ہوتا چلا جائے، غریب غریب بنتا چلا جائے. آپ دیکھیے، آپ مجھ میں تو حیران ہوتی ہوں ہم لوگ کیوں قبول کرتے ہیں، کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام تھرڈ ورلڈ. یہ تھرڈ ورلڈ کیا ہے؟ یہ کیسے بنا؟ یہ سودی نظام کی وجہ سے بنا، یہ ربا کی وجہ سے بنا. یہ ربا ہے، وہ کفار ہے، وہ اسیم ہے، وہ یتخبطہ الشیطان ہے، جن کی وجہ سے ایک میجورٹی جو ہے نا وہ دبی ہوئی ہے. وہ جتنی بھی محنت کرے وہ آگے نکل ہی نہیں سکتے اس زندان سے، اس دلدل سے. اس کو دلدل میں اس طرح سے پھنسا دیا گیا. مثلا آج کل آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو جوش یہودی زیادہ تر جو ہے ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، ٹھیک ہے. وہ کتنے فیصد ہوں گے؟ وہ 5% ہے، وہ 10% ہے، ٹھیک ہے. وہ 10%، یہ چلے 20% لوگوں کا سرمایہ ہے، اور وہ پھر لوگوں کو قرض دیتے اور قیمت بڑھاتے چلے جاتے، قرض دیتے اس پر سود لیتے چلے جاتے ہیں اور انہیں دباتے چلے جاتے ہیں. کرنسیز بھی اسی لیے بدلتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے وہ گھر مثلا جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت زہرا کے زمانے میں بنتا تھا جس قیمت کے ساتھ، وہی قیمت ابھی بھی ہے. قیمت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ سودی نظام کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ اب وہ چیز جو اس وقت 1 لاکھ روپے میں بنتی تھی، ٹھیک ہے، آپ اس پہ سود لیتے ہو، وہ 5 لاکھ کی ہو جاتی ہے. 5 لاکھ کا جب ہو گیا تو پھر آپ آگے بیچتے تو اور اس پہ تھوڑا سا لگاتے ہو 10 لاکھ، 10 لاکھ سے وہ 15. اسی طرح چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی اگر جو لوگ انڈیا پاکستان سے وہ جانتے ہیں خوب کہ ہم لوگ جتنی بھی محنت کریں، کیونکہ انفارچونیٹلی بہت سے ممالک جو ہے وہ مقروض ہیں، قرض پر چل رہے ہیں، تو جتنی بھی محنت، یہ 20 کروڑ کا ملک مثلا، جو بھی جتنے ان کے پاس معادن ہے، جتنی بھی وہ تجارت کریں، جو بھی کریں، صحیح ہے، ویلتھ کریشن، پیداوار جتنی بھی وہ کریں گے، سارا کے سارا سود خوروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. امیر سے امیر تر بنتا چلا جائے گا، اور خود قوم کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. یعنی ابھی جو جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ سب وہاں جا رہا ہے. کتنا عجیب ہے نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. البتہ یہ ربا والوں کی بات کر دی، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، نیک عمل بجا لاتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی وہ رنج ہے. دیکھیں بار 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 پروردگار عالم کہہ رہا ہے سکون اس فضا اور اس معاشرے میں، اس سسٹم میں جس میں جو ہے وہ ربا نہ ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 بہت مزے کی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اہل کتاب اپنی اپنی ڈیوائن بکس پر صحیح ایمان لے آتے اور جو سیکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے نا، تو آسمانی برکات اور زمینی برکات سے وہ مالا مال ہو جاتے. اگر یہ سود کے پیچھے نہ جاتے، اینڈ ہر آسمانی کتاب میں سود حرام ہے. پتہ ہے نا آپ کو، اس کی پوری ہسٹری تفسیر کوثر میں موجود ہے کہ 1779 یا ابھی 2021 ہے، تو 1779 میں جو انقلاب فرانس ہوا، اس کے بعد پاپس اور کرسچن جو چرچ والے، انہوں نے سود کو جائز قرار دیا. اس سے پہلے تک تو کہا جاتا تھا جو سود لے اور سود کو جائز سمجھے وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے. یہ تمام کتابوں میں عیسائیوں کے موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو. دیکھو اب آپ سود، کیونکہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے تو فلانی کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، تو رسول نے فرمایا کہ اصل مال لے لو. 1 لاکھ روپے دی، 1 لاکھ لے، اس پہ جو سود ہے 50,000 وہ نہ لو.
10,000 سود ہے وہ نہ لو، وزرو چھوڑ دو اس کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جنگ ہے اللہ کے ساتھ، یہ رسول اللہ کے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور اپنے اصل سرمائے کے تم حقدار ہو وہ تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی اسلامی معاشرے میں جو ہے نہ انسان کو اجازت ہے کہ وہ ظلم سہے اور نہ ظلم کرے. لا ضرر ولا ضرار. دیکھیے آپ کی ایک زمین ہے، آپ نے ایک درخت اگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو کرتے ہو درخت اگاؤ، مزے کرو، انجوائے کرو، آپ کا اپنا ہے. لیکن اس درخت کے پھل اتنے زیادہ اور اتنا وہ بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے کی زمین میں وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور ساتھ والی زمین والا جو ہے آپ کے درخت کی وجہ سے اور اس کی شاخوں کی وجہ سے اذیت میں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ حل ڈھونڈے اور آپ حل نہیں کرتے ہو، تو پھر جو ہے وہ جو دوسری کی زمین میں دوسروں کے لیے باعث ضرر بن رہا ہے وہ آپ کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ نہیں ہو اس کے مالک، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہو. اسی طرح آپ قرض دے رہے ہو، ٹھیک ہے، قرض دیتے ہو، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن آپ قرض میں سود لے رہے ہو، سود لے کے سامنے والے کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے دبے ہوئے ہیں، بری طرح نقصان میں ہیں، یہ ضرر ولا ضرار کے تحت یہ اس کا مال ہی نہیں ہے جو سود لے رہا ہے، کیونکہ اس کو حق حاصل نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو میں کہ وہ نقصان قبول کرے یا نقصان پہنچائے. کسی بھی طریقے سے اسلام اس عمل کو اجازت نہیں دیتا. بار الہ پروردگارہ خداوندہ قرآنی فکر، قرآنی سوچ کے ساتھ ہمیں اقتصادی اعتبار سے اس دنیا میں قرآنی لائف سٹائل کے ساتھ جینے کی حسین سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب یا رب یا رب انفاق، سخاوت اور شرح صدر ہم سب کو عنایت فرما. امام عصر، امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا رب یا رب یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مظلوم ہیں فلسطین کے اور کشمیر میں، دنیا بھر میں خاص طور پر آج کل جو مظالم ہو رہے، یا رب بحق محمد و آل محمد ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور مظلوموں کے لیے تو بہترین سہارا بھیج دے، ان کی مدد فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. وتقبل منا انک انت